بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں اپنی شادی کے بعد بہت خوش تھا۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں اور ماں تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی اگلے ہی دن سے میری بیوی نے شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ میری ماں اور بہنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی اپنے روایتی پن پر اتر آئی تھی۔ میری بیوی بھی مجھے روز بتاتی، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہہ دیا۔ اصل میں میری ماں نے اپنے بڑھاپے میں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا سیکھا تھا۔ میری ماں کا بچپن اور ساری جوانی کسی ماڈرن لڑکی کی طرح گزری تھی۔ میرے نانا نانی بھی دین سے بہت دور تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم نہیں دی تھی، اور اب میری ماں کو اپنے بڑھاپے میں اپنی آخرت کی فکر ہونے لگی تھی، اور میری ماں میرے لیے بھی ایک ماڈرن لڑکی ڈھونڈ لائی تھی جسے سارا دن بننا سنورنا اور ٹی وی پر ڈرامے دیکھنا، گانے سننے کا شوق تھا۔ میری ماں کے پاس محلے کے کچھ بچے آتے تھے جن کو وہ قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہو تو آپ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور آپ کو بڑے بڑے مسائل سے نکال لیتی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا، میری ماں نے تو ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں اپنی ماں کو سمجھدار سمجھتا تھا، پر وہ میری بیوی کے ساتھ ہمیشہ برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ انہوں نے اسے کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ بہو کو کبھی بیٹی نہیں سمجھتا۔ جب ایک عورت کو سارا دن اس کی ساس اور نندیں ذلیل کریں، اسے تنگ کریں، شام کو وہ اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات نہیں کرے گی تو بھلا کس سے کرے گی؟ ظاہر ہے اس کا موڈ خراب ہی ہوگا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کمرے میں آتا وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی، اس کی زبان پر صرف شکوے شکایتیں ہوتی اور 1-1.5 گھنٹہ وہی شکوے شکایتیں کرتی رہتی۔ میں سنتے سنتے ہی سو جایا کرتا۔ میری زندگی ایسے گزرنے والی تھی کہ کیا میں نے اس لیے شادی کی تھی؟ میں تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف میری بیوی اکیلی تھی، دوسری طرف وہ تینوں تھیں۔ پھر میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کروانے کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ جلدی ہی مجھے جو رشتہ ملا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا خود بھی پتہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ لڑکا پہلے بھی شادی شدہ ہے، لیکن 1 مہینے بعد اس کی بیوی نے خلا لے لی تھی۔ میری ماں نے کہا، 1 مہینے اور کے بعد لڑکی نے خلا کیوں لی؟ کہیں لڑکے کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بس وہ لڑکی خود ہی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر لڑکا بہت اچھا ہے۔ خیر، میری ماں نے میری بات مان لی۔ گھر کا خرچہ میں ہی چلاتا تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کروا دی تاکہ گھر میں تھوڑا سا سکون ہو جائے۔ میری بہن بھی اس رشتے کے لیے مان گئی تھی کیونکہ لڑکا شکل و صورت سے اچھا تھا، لیکن اس کی زندگی میں بہت سے مسائل چل رہے تھے، مگر میں نے پھر بھی اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ بہن کی شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، اب تو تم خوش ہو نا؟ میری بہن رضیہ تمہیں تنگ کرتی تھی۔ اس نے کہا، رضیہ چلی گئی تو کیا ہوا؟ ابھی ریحانہ تو ہے نا؟ میں نے کہا، پر وہ تو بہت کم عمر ہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ 3-4 سال تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کم عمر لڑکیوں کی شادی تو جلدی ہو جاتی ہے اور وہ بدلے میں کوئی سامان بھی نہیں مانگتے، اس لیے اس کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو تاکہ میری مصیبتیں کم ہو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میری خوبصورتی سے جلتے ہیں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، میری سکن بھی بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے تو اپنا خیال رکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تمہاری ماں اور بہن تو نیک بیویاں بن کر بیٹھ گئی ہیں اور سارے گھر کے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، تم ناراض مت ہو، تمہارے حصے کا کوئی کام ہوگا تو میں کر دوں گا۔ میری بیوی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، اس کی تکلیف کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بھی بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا، جیسے ایک بہن کے لیے رشتہ مل گیا ہے، دوسری کے لیے بھی مل جائے گا۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی میری بیوی، جوان لڑکیوں کے رشتے جلدی مل جاتے ہیں، اور پھر اس نے کون سی کوئی نوکری کرنی تھی؟ ٹائم سے شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی تو اچھا تھا۔ جب میں نے امی سے یہ بات کی تو امی نے کہا، بیٹا، پہلے رضیہ کی شادی کی ہے، وہ خوش نہیں ہے، اس کے گھر والے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے امی سے کہا، ہاں تو اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کریں گے تو آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا نا؟ میری ماں نے کہا، ہم نے تو تیری بیوی کو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، اپنی مرضی سے کھاتی ہے، پیتی ہے، موڈ ہوتا ہے تو کام کر دیتی ہے، ورنہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا، میری بیوی ایسی نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے پورا دن کام کرتے ہوئے۔ اب آپ لوگ جھوٹ نہیں بولیں۔ میری ماں نے کہا، تو نے ہماری بات ماننی ہی نہیں ہوتی، تجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
انہوں نے یہ موضوع چھوڑ دیا، بات کو بدل دیا اور کہا کہ میں چھوٹی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ رضیہ اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ریحانہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، اسی لیے اس کا رشتہ آسانی سے مل گیا ہے۔ وہ لوگ کل آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی سے جھگڑا کر کے زبردستی اپنی دوسری بہن کی شادی کروا دی۔ لوگ اس قدر امیر تھے کہ انہوں نے جہیز نہیں مانگا تھا۔ اس بات پر میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے بعد یہ لوگ بھی میری بہن کو تنگ کرنے لگے تھے۔ امی مجھے بتاتی تو میں کہتا ہر لڑکی کے ساتھ سسرال میں مسئلے ہوتے ہیں، یوں میری بیوی بھی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوگی۔ میری بیوی کو دکھ نہ دیا کریں، تب آپ کی بیٹیاں بھی خوش خوش رہیں گی، سکھی رہیں گی۔ میری ماں نے مجھے کہا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تجھے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا پوسا ہے، لیکن تو بالکل اپنی بیوی کے پلو کے ساتھ بندھ گیا ہے بیٹا، ایسے نہیں ہوتا، ماں اور بہنوں کا کوئی حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بہنوں کی شادی کروا دی ہے، اب اس سے زیادہ اور کون سا فرض ادا کروں میں؟ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ کہ میں نے دونوں بہنوں کی شادی کروا دی، اب آپ نے میری بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گی تو وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی، مہربانی کیجیے گا اب اس گھر کا ماحول خراب نہ کیجیے۔ لیکن اگلے دن ہی میری بیوی کو جب میں نے دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا امی نے مجھے کہا ہے میری دونوں بیٹیاں گھر سے چلی گئی ہیں، اب تو نے سارے گھر کا کام کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو ہے نا نوکرانی، کیا میں نوکرانی ہوں اس گھر کی؟ کیا میری شکل نوکرانیوں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا، تم کہاں سے نوکرانی لگتی ہو، تم تو کسی بڑے محل کی مالکن لگتی ہو۔ میں اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں میرا گزارا ہوگا، اب تو آپ کی امی مجھ پر اور بھی زیادہ ظلم کرنے لگی ہیں، ان کو روکنے والا بھی تو کوئی نہیں ہوگا، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا تمہیں میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم فکر نہیں کرو، تم بس آرام کرنا، خود کو سجنا سنوارنا تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور خوش ہو جاؤں، میرے پورے دن کی تھکن اتر جائے۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنا، نوکرانی رکھنا، اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانا، ماں کی دوائیوں کا بل ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میری ماں روز مجھ سے شکوے شکایتیں کرتی کہ جہاں تم نے بہنوں کے رشتے کروائے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تم نے رشتہ کروا دیا، تم جا کر بات کرو۔ اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ کسی کے گھر جا کر کیا کہتا؟ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتہ تھا کہ شادی کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی تو ایک ہی بھائی تھا، تو وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے میری بہن کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو وہ اچھی بھلی تھیں مگر جب سے ساس بنی ہیں بالکل بدل کے رہ گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا دیکھو اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ برا نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے ساتھ کبھی برا نہ ہوتا۔ اللہ صرف ان کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ صرف ایک بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم بعد میں اپنے پسند کا گفٹ لوگی، بتاؤ تم کیا لینا چاہتی ہو؟ مجھے آج تنخواہ ملی تھی، میں نے سوچا میری بیوی جو بھی مانگے میں اسے لے دوں گا، وہ مجھ سے جان بھی مانگتی تو میں اس کے لیے قربان کر دیتا۔ میرے سارے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے، سارا خاندان حیران تھا کہ اتنی پیاری لڑکی مجھے کیسے مل گئی۔ میری بیوی نے کہا آپ کی تنخواہ سے میرا گفٹ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیا اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ چیز پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے بس اب وہ مجھے دے دینی ہے۔ میں نے کہا پھر تو میرا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤ جلدی وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آپ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا کیونکہ یہ گھر تو میری امی کے نام تھا۔ اس نے کہا کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، جب شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ اس کے شوہر کا گھر کہلاتا ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اگر عورت پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک گھر بنا کر دے دو۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا، اب خوش؟ اس نے کہا بہت خوش، اس نے میری بہت تعریف کی۔
یہ اپنے ہاتھوں سے میری پسند کا کھانا بنایا، مجھ سے پیار محبت کی باتیں کی، میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا میں کچھ دن تک کاغذات بنوا لوں گا، پھر امی سے کہوں گا کہ دستخط کر دیں۔ اگر روز شام کو میں امی کے پاس چلا گیا، انہیں مجھے دیکھ کر کہا کہ آج بڑے دنوں بعد تمہیں میری یاد آ گئی، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہونا؟ میں ان کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا امی دیکھیے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے نا؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیرا اور تیری بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی سب کچھ پھر تیرا ہی ہے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا اور جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ میری بیوی کا ہے۔ امی یہ گھر تو بابا کا تھا لیکن انہوں نے آپ کے نام کر دیا۔ میری ماں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر جو میرا حصہ ہے وہ میری بیوی کا ہی ہونا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ یہ گھر بیوی کے نام کر دیں کیونکہ جو کچھ میرا ہے وہی میری بیوی کا ہے۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، آپ کیا سوچنے لگیں؟ آپ یہ گھر اپنی بہو کے نام کر دیں اور یہ سوچے کہ آپ نے یہ گھر میرے نام کر دیا۔ میری ماں نے کہا دیکھ جو میرا ہے وہ تیرا ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ تو نے پہلے ہی میری بیٹیوں کی شادی اپنی بیوی کے کہنے پر کر دی اور اب وہ بری طرح سے ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ میں پہلے ان کو ان کا حصہ دوں گی تاکہ ان کی زندگی سے مسائل ختم ہوں۔ تمہاری بیوی کے کہنے پر تم نے میری سب سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کروا دی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں 3-4 سال اس کی شادی نہ کرواتی، پر تم نے اس کو سسرال کی آگ میں جھونک دیا۔ یا گھر میں کبھی بھی تمہارا نام نہیں کروں گی۔ تمہاری بیوی جب تک تمہاری زندگی میں ہے تب تک تو نہیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو رویہ تمہارا میرے ساتھ ہے تمہاری بیوی کا میرے ساتھ ہے، اس کے بعد یہ گھر تمہاری بیوی کے نام کر دوں گی؟ میں ایسا تو میں بالکل نہیں کروں گی۔ میری ماں نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ تجھے تیری بیوی نے سکھایا ہے۔ میں سب جانتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی، زمین کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ کر چلی جائیں گی، لیکن کبھی بھی یہ گھر اپنی زندگی میں میری بیوی کے نام نہیں کریں گی۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں پہلے ہی آ گیا تھا۔ اس نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ اس نے کہا بڑے پیار سے بات کرنے گئے تھے، تمہاری ماں کبھی بھی یہ گھر ہمارے نام نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ گھر تمہارے نام نہیں کریں گی۔ مجھے ماں پر بہت غصہ تھا۔ وہ سارا دن قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی مگر میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی تھی۔ ہاں گزرنے لگے۔ ایک دن میں گھر آیا، میری ماں کے ساتھ میری بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میری ماں اسے بہت باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کیسے میری بیوی کو اتنی ساری باتیں سنا دیں۔ میری ماں کہنے لگی یہ مجھے کل کا بچا ہوا سالن کھلا رہی تھی جس میں سے بو آ رہی تھی۔ میری بیوی کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے سالن صبح بنایا تھا اور تمہاری ماں ڈرامے کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا آپ اس عمر میں جھوٹ بولتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کوئی آپ کی عمر ہے گھر میں جھگڑے کرنے کی؟ میری امی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے یہ امید نہ تھی۔ اس طرح گھر میں روز ہی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ایک روز میری بیوی مجھے کہنے لگی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، یہاں تو یہ بہت نخرے کرتی ہے، کچھ دن گھر سے باہر دھکے کھائے گی تو عقل ٹکانے آ جائے گی، پھر یہ گھر ہمارے نام کر دے گی۔ مجھے بیوی کا منصوبہ بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا، روز کی طرح قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا آپ نے میری ساری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں نے ان پر کافی غصہ کیا، بہت سے الزامات لگائے، وہ ہر بات پر صفائی دینے لگی۔ اس کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس میرے گھر سے نکل جائیے، یہ میرا گھر ہے، آپ اس میں نہیں رہیں گی۔ اگر یہ گھر مجھ سے لینا ہے تو جائیں جا کر کورٹ میں کیس کریں۔ میں اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے لگا تھا۔ میری ماں چیخنے چلانے لگی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، پر رات اتنی بھی نہیں تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا، سب لوگ ہی جاگ رہے تھے، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کیوں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جنت کو گھر سے باہر نکال رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میری جنت نہیں ہے، اس نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ شور شرابے کی وجہ سے محلے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے کہا جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اسے اپنے گھر لے جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بڑھیا کو
گھر میں رکھوں یا باہر؟ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگوں نے گھر میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیسی اچانک سے دروازہ لاک ہو گیا۔ شاید میں نے ہی لاک کیا تھا، مگر چابی میری جیب میں موجود نہیں تھی۔ ہم باہر نہ نکل پائے۔ ہمارے گھر کا 50% حصہ گر گیا تھا۔ میری بیوی کے اوپر بہت سارا ملبہ گرا تھا اور وہ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ میرے اوپر بھی کافی سارا ملبہ گر گیا، لیکن مجھے ٹائم سے نکال لیا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میری ماں میرے سامنے تھی، وہ میرے لیے رو رہی تھی۔ یہ سب سمجھ آ گئی تھی میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی۔ میں نے کہا مجھے تیری بد دعا لگ گئی ہے۔ ماں نے کہا میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی۔ ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جو صرف ہمارے گھر پر نازل ہوا تھا، محلے کے باقی کسی گھر میں نقصان نہیں ہوا۔ میری خوبصورت بیوی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اس زمین کے نیچے دفن ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے تو میری زندگی برباد کی تھی۔ میری بہنوں کے گھر بھی ٹھیک سے نہ بسے تھے، وہ بہت تکلیف اٹھا رہی تھیں۔ میری ماں کو بھی میں نے بہت دکھ دیے تھے۔ اب میں اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ میرے سارے کام میری ماں کرتی اور میری بہنیں، جن کو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ آج انہی کی مالی مدد سے میرا تھوڑا بہت علاج ہو رہا ہے۔ میں اب بھی اس قابل ہوا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر پر بیٹھ کر کام کر لیتا ہوں۔ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی دکان گھر کی بیٹھک میں بنا لی ہے۔ میرے بیماری میں میرا سارا پیسہ خرچ ہو گیا اور میں ابھی تک اپاہج ہوں۔ اب میں وہیل چیئر کا سہارا لیتا ہوں۔ میری ٹانگیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ میرا سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے وہ بہت بری تھی، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن دل کا دوسرا حصہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے جس سے محبت کرتا تھا۔ وہ میری پیاری سی بیوی تھی، ایک خوبصورت عورت جو میری زندگی میں آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ آخری دفعہ اس نے مجھے پکارا تھا، اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی۔ اس نے میری ماں کو بڑے دکھ دیے، میری بہنوں کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ وہی تھی جو ہمارے گھر میں بری تھی، وہ اس کہانی کا منفرد کردار تھی۔ میں اپنی ماں کو برا سمجھتا تھا۔ میں آج اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگتا ہوں۔ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں نے دنیا میں کیا ہے اس کا حساب تو ہو گیا ہے، کہیں آخرت میں بھی مجھے اس سے بڑی سزا نہ مل جائے۔ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر منہ دکھانا ہے، بس مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ مگر میری ماں کہتی ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تجھے اور تیری بیوی کو معاف کر دیا ہے، چاہے اس نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا، اور مرتے دم تک میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ رہیں گی اور میں تمہاری بیوی کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی، اولاد چاہے کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، ماں کے لیے اولاد اولاد ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔